بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج جو ہے فصل نمبر 10 اب علم النحو کی پڑھیں گے اور اس میں واحد تثنیہ جمع کا ٹاپک ہے۔ تو واحد تثنیہ جمع کیا چیز ہوتی ہے یہ آج پتہ چلے گا۔ تو واحد پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتا دوں، لیکچر کے حوالے سے، کہ واحد ایک پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی ایک چیز ہے تو ہم کہیں گے واحد ہے یہ۔ تثنیہ تو اگر دو چیزیں ہیں تو کہیں گے تثنیہ، اور جمع یعنی دو سے زائد اگر ہیں تو ان کو کہیں گے جمع۔ عربی زبان کی ایک خاصیت ہے کہ یہاں پر 3 صیغے استعمال ہوتے ہیں، واحد تثنیہ جمع، جبکہ اردو میں ایسے ہوتا ہے کہ واحد جو ہوگی یعنی صرف ایک چیز کے لیے ایک صیغہ، اور اس کے بعد ایک کے بعد جتنے بھی زیادہ ہوں، بھلے 2 ہوں 3 ہوں یا 10 ہوں، ان کے لیے جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ لیکن عربی کی فصاحت و بلاغت کیونکہ زیادہ ہے تو واحد بھی ہوتا ہے، تثنیہ بھی ہوتا ہے اور جمع بھی صیغہ ہوتا ہے۔ 2 کے بعد جتنے بھی جمع ہوتے ہیں وہ جمع میں، 2 کے بعد والے اعداد جمع میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باعتبار تعداد کے 3 قسمیں ہیں، اسم کی باعتبار تعداد کے 3 قسمیں ہیں، واحد تثنیہ جمع۔ اسم کی تعداد یعنی عدد کے اعتبار سے 3 قسمیں، واحد تثنیہ جمع۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجل ایک مرد، امرأۃ ایک عورت۔ واحد کیا ہے؟ جو ایک پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک کی بات کرتا ہے، جیسے رجل ایک مرد، امرأۃ ایک عورت۔ اس میں 2 مرد 2 3 عورت نہیں ہے، صرف ایک مرد اور ایک عورت۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، یعنی 2 کی بات کرے، اور یہ صیغہ واحد کے آخر میں نون مکسور اور نون سے پہلے الف یا ما قبل مفتوح زیادہ کرنے سے بنتا ہے، جیسے رجلانی اور رجلینی۔ صحیح ہے؟ یعنی انہوں نے دیکھیں بتایا کہ وہ اسم جو 2 پر دلالت کرنے والا ہو، 2 کی بات کرنے والا ہو، وہ تثنیہ ہے۔ اور واحد سے کس طرح سے ہم تثنیہ بنائیں گے وہ طریقہ یہاں پر انہوں نے بتایا، جو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن ہے آسان۔ رجلن ایک لفظ تھا، مفرد لفظ تھا۔ اب اس کی ہم نے ایسا لفظ بنانا ہے جو 2 پر دلالت کرنے والا ہو، یعنی تثنیہ کا صیغہ بنانا ہے، تو کیسے کریں گے؟ رجلن کے آخر میں ہم کیا کریں گے؟ آنی حالت رفعی میں لگائیں گے، یعنی جب رجلن 2 آدمی یا تو فاعل بن رہے ہوں گے یا مبتدا کے حیثیت سے آ رہے ہوں گے، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ ہم ان کو حالت رفعی میں سمجھیں گے، اور ان کی جو وہ ہوگی، ان کی جو حالت ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی، رجولانی، یعنی آنی والے اس پر آئیں گے، الف زبر آ، حمزہ زبر آ، نون زیر نی، آنی، اس طرح سے، یعنی ان کے آخر میں آنی آ رہا ہوگا، رجولانی، امرأتانی، اس طرح سے۔ اور جب وہ حالت جری یا نصبی میں ہوں گے تو ان کے آخر میں عینی آئے گا، کس طرح دیکھیں، رجولینی، یعنی آپ کے پاس جو کوئی بھی اسم ہے حالت رفعی میں آنی اس کے آخر میں لگا دیں، حالت نصبی و جری میں عینی لگا دیں تو اس کا تثنیہ بن جائے گا۔ حالت نصبی و جری کب ہوگا؟ جب وہ مفعول واقع ہو رہے ہوں، صحیح ہے، اور حالت جری کب ہوگا؟ جب ان سے پہلے کوئی حرف جر ہو، صحیح ہے۔ اس کا طریقہ سمجھ آ گیا؟ آنی کس طرح سے، اب یہ بتا دوں، دیکھیں یہ صیغہ واحد کے آخر میں نون مکسور، دونوں کی صورتوں میں یہاں نون مکسور لگایا ہے، اور نون سے پہلے الف یا ما قبل مفتوح زیادہ کرنے سے، نون سے پہلے الف یا ما قبل مفتوح، دیکھیں لام پر مفتوح ہے نا، زبر ہے، یہ بتائے گا یہاں پہ رجلینی رجلانی، اور دونوں صورتوں میں نون کے نیچے زیر ہے۔ جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، یعنی 2 سے زیادہ کی بات جب کوئی لفظ کرے گا وہ جمع کہلائے گا۔ جمع کا صیغہ واحد میں کچھ تغیر کرنے سے بنتا ہے، اور یہ زیادتی یا تو لفظاً ہوتی ہے، جیسے رجال مسلمون، یا تقدیراً، جیسے فلکن بروزن خفلن ایک کشتی، اور فلکن بروزن اسدن کشتیاں۔ صحیح؟ یعنی کہا گیا کہ جمع وہ ہے جو 2 سے زیادہ لفظوں پر دلالت کرنے والا ہے، 2 سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرنے والا ہے، بات کرنے والا ہے۔ اور جمع کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ واحد میں کچھ تغیر تبدیلی کرنے سے بنتا ہے، اور یہ زیادتی یا تو لفظاً ہوتی ہے یا پھر تقدیراً ہوتی ہے۔ صحیح ہے؟ تقدیراً وہی کہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہمیں لیکن اس میں پائی جاتی ہے،
لفظاً ہوگی تو کیسے؟ رجال مسلمون. اچھا جمع جو ہے نا دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک مکسر اور ایک سالم. تو رجال جو ہے یہ جمع مکسر ہے اور مسلمون جو ہے جمع سالم ہے. اب رجال کیوں مکسر ہے؟ مکسر کا مطلب ہوتا ہے تکسیر کا لفظ جو ہوتا ہے اصل میں اس کا مطلب ہے ٹوٹنا، صحیح ہے، توڑنا. تو رجال اصل میں رجل تھا، اس میں رجل میں جو ہے الف داخل ہوا ہے، نیا لفظ آیا ہے اور اس کے الفاظ میں بھی تبدیلی واقع ہوئی ہے. رجل میں را دبا را تھا، جیم پیش جو تھا، تو دونوں کی حرکات چینج ہو گئیں اور اس کے ساتھ الف بھی داخل ہو گیا. تو یہ جمع مکسر ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا. تو رجال میں رجل واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہے، اسی لیے جمع مکسر ہے. اور مسلمون جمع سالم ہے، یعنی ٹھیک ہے، اس میں مسلمون یعنی جو اس کا واحد کا صیغہ تھا مسلمن وہ باقی ہے ابھی تک. کیسے؟ مسلمن تھا وہ مسلمن، اس کی تنوین ایک پیش کو ہٹا دیا اور اونا مسلمون کر دیا، صحیح ہے. تو یہ جمع ہے، یہ دونوں مثالیں کس کے؟ جمع لفظاً کی ہیں. اور تقدیراً فلکن بروزن قفلن ایک کشتی اور فلکن بروزن اسدن کشتیاں، صحیح ہے. بروزن قفلن ہوگا تو ایک کشتی، یعنی اس کے اعتبار سے آئے گا تو مطلب ہوگا ایک کشتی، اور فلکن بروزن اسدن ہوگا تو کشتیاں. یہ جب آپ کے پاس اس کی عبارت آئے گی تو آپ کے سمجھ آئے گا کہ کس طرح سے. مطلب یہ سمجھ لیں کہ ایک ہی لفظ آئے گا لیکن کبھی آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ جمع کے لیے آیا ہے اور کبھی سمجھیں گے کہ یہ واحد کے لیے آیا ہے، صحیح ہے. کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں، آگے پیچھے کی عبارت ہوتی ہے، اس سے دیکھ کر پتہ چلتا ہے. فائدہ: دنیا کی تقریباً ہر زبان میں صرف واحد اور جمع ہوتے ہیں. عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ایک، دو اور جمع ہوتے ہیں، یعنی جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے. میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ عربی زبان فصیح و بلیغ ہے، خصوصیت کے ساتھ اس میں بات پائی جاتی ہے کہ 1، 2، 3 صیغے پائے جاتے ہیں. جمع کی قسمیں با اعتبار لفظ کے. جمع کی 2 قسمیں. لفظ کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں، جمع مکسر، جمع سالم. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا، اب اس کو پڑھ لیتے ہیں. جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جیسے رجال کے اس میں واحد کا صیغہ رجل سلامت نہیں رہا بلکہ اس کے حرفوں کی ترتیب بیچ میں الف آ جانے سے ٹوٹ گئی. اس جمع کو جمع تکسیر کہتے ہیں، صحیح ہے. جس میں واحد کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا، جیسے رجال کیا ہے کی اصل ہے رجل. اب دیکھیں کتنا فرق واقع ہوا ہے. یہاں زبر تھا را پہ، یہاں زیر آ گیا. یہاں پر جیم پر پیش تھا، وہاں جیم زبر جا ہو گیا. یہاں الف نہیں تھا، وہاں الف آ گیا. تو یعنی ٹوٹلی جو ہے واحد مذکر جو صیغہ تھا، اصل صیغہ تھا، وہ بالکل چینج ہو گیا. تو اس کی وجہ سے اس کو توڑا بھی گیا چینجنگ لانے کے لیے. تو یہ جمع مکسر کہلائی، صحیح ہے. ترتیب جو ہے اس کی ٹوٹ گئی بیچ میں الف آنے کی وجہ سے. اس کے بعد جمع سالم ہے، تو وہ جمع جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے. اس کی 2 قسمیں. جمع سالم میں کیا ہوگا؟ واحد کا صیغہ سلامت رہے گا. جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمون، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمینہ. جمع مذکر سالم کیا ہے؟ 2 قسمیں کیسے بتائیے؟ ایک جمع مذکر سالم ہوگی، ایک جمع مؤنث سالم، یعنی مذکر کے لیے الگ ہوگی، مؤنث کے لیے الگ ہوگی. اس اعتبار سے 2 قسمیں بتائی، صحیح. تو دیکھیں وہ جمع جس میں واو ما قبل مضموم ہو، واو ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ پیش ہو، واو سے پہلے پیش ہو، اور نون مفتوح ہو، نون مفتوح ہو، یا ما قبل مکسور ہو اور نون مفتوح ہو. دیکھیں مسلمون سے جب مسلمونہ، مونا واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح. مسلمون سے مسلمونہ اور مسلمینہ. مسلمونہ کب ہوگا؟ جب یہ حالت رفع میں ہوگا، یعنی مبتدا یا فاعل بن رہا ہوگا. اور حالت نصبی و جری میں کب ہوگا؟ یعنی حالت نصبی میں جب ہوگا جب یہ مفعول واقع ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے. اور حالت جری میں جب ہوگا جب اس پر کوئی حرف جر داخل ہوگا، ٹھیک ہے. تو حالت رفع میں مسلمونہ کیسے بنائیں گے؟ ابھی بتایا. مسلمون کی ایک تنوین کو ساخط کر دیں گے اور اس کے آخر میں اونا یعنی واو پہ
زواو پیش اون، نون زبر نہ اونا، اور حالت نسبی و جری میں اینا بڑھا دیں گے تو بن جائے گا ہمارے پاس جمع مذکر سالم۔ جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلماتن، ٹھیک ہے۔ جمع مؤنث سالم کیا ہوتی ہے؟ جس کے آخر میں الف اور تا ہوتی ہے، جیسے مسلماتن میں دیکھ رہے ہیں آپ الف اور تا اس کے آخر میں موجود ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے۔ یہ جو مسلماتن بتایا ہے آپ کو، یہ حالت رفعی کی بات ہے۔ حالت نسبی و جری میں مسلماتن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہ مسلماتن، یعنی جو تا پہ پیش آ رہی ہے پیش نہیں ہوگی بلکہ کسرہ ہوگی، صحیح ہے۔ اور بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ مسلمتن تھا، مسلمتن کا جو مسلمہ میم تھا اس کو الف دے دیا اور آخر میں تا بڑھا دی، لمبی تا بڑھا دی، مسلماتن بن گیا۔ اور یہ حالت رفعی کی بات ہے مسلماتن، جب وہ فاعل یا مبتدا واقع ہو رہی ہوگی، اور حالت نسبی و جری میں مسلماتن ہوگا، یعنی جب وہ مفعول بن رہی ہو یا حرف جر داخل ہو، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں یہاں تک کا لیکچر آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام